فرمایا جب ایک دوسرے کو بھائی سمجھو گے، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرو گے، اپنا دل صاف رکھو گے، کسی سے بغض نہیں کرو گے، حسد نہیں کرو گے، کسی کے بارے میں کینہ اپنے دل میں نہیں رکھو گے، کسی کا برا نہیں چاہو گے، فرمایا تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا، تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، تم اللہ کے بندوں کو معاف فرماؤ، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، تم اللہ کے بندوں کے عیب چھپاؤ، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تم پر پردہ ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اللہ پاک نے تمہیں آپس میں بھائی بنایا، لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، پیارے محبوب کی پیاری تعلیم ہے، پیارے محبوب کا پیارا فرمان ہے، پیارے محبوب کا یہ مقدس فرمان ہے، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، یہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، یعنی مسلمان کی پہچان یہ ہے، مسلمان کی علامت یہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا اس کی علامت یہ ہے لا یظلمہ، اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخلدہ، اپنے بھائی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اگر مسلمان بھائی کو ضرورت ہو یہ اس کی مدد کرے گا، اگر مسلمان بھائی پریشان ہو یہ مسلمان اس کی پریشانی دور کرے گا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا مسلمان کبھی مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا خود پیٹ بھر کے کھائے اور پاس رہنے والا مسلمان وہ بھوکا رہے، اس کے بچے بھوکے رہیں، گھر والے بھوکے رہیں، آقا مدنی نے مسلمان کو تعلیم دی، کلمہ پڑھنے والے کو سبق دیا، لا الہ الا اللہ کہنے والا آقا مدنی نے اصل مسلمان کی پہچان بتائی، اصل مسلمان کا تعارف کروایا، فرمایا اصل مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان پہ ظلم بھی نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، ولا یحقرنہ، مسلمان دوسرے مسلمان کی حقارت بھی نہیں کرتا۔ تین چیزیں خاص طور پر بیان فرمائی، کوئی مسلمان دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، اگر دوسرے پہ ظلم کرتا اپنے ایمان پر غور کرے، اپنے لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ غور کرے کہ مسلمان ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے باوجود، اللہ رسول پہ ایمان رکھنے کے باوجود، اللہ کے قرآن پہ یقین رکھنے کے باوجود، اس کے اندر یہ ظلم کرنے کی ہمت کہاں سے آئی، یہ ظلم کی عادت کہاں سے پالی، اپنے ایمان پہ غور کرے، اپنے کلمہ پڑھنے پہ فکر کرے، اپنی عادت کی اصلاح کرے، اپنے ماحول کو بہتر بنائے، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا، اس حدیث میں تین چیزیں فرمائی، فرمایا مسلمان کبھی ظالم نہیں بنے گا، دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کسی مسلمان کی حقارت نہیں کرے گا، کسی کی توہین نہیں کرے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ نے سب کو برابر کر دیا، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، ساری ہی اللہ کی مخلوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ محنت فرمائی، فرمایا رنگ و نسل قبائل کی وجہ سے کوئی بلند نہیں ہوتا، کوئی رنگت کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، زبان کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، قبیلے کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، فرمایا میرے نزدیک تو تقوی کی بنیاد پہ انسان بلندیوں پہ جائے گا، تقوی کی بنیاد پر مقام حاصل کرے گا، تقوی کی بنیاد پر جنت میں اپنا درجہ حاصل کرے گا،
اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری حج میں اتنے اہم ترین خطبات فرمائے، اہم ترین آپ نے وعظ فرمائے۔ ان وعظ کے درمیان آقا مدنی نے اس مضمون پہ زیادہ توجہ دی، فرمایا لوگوں آپس میں اتفاق سے رہنا، آپس میں محبت سے رہنا، فتنہ نہ پھیلانا، فساد نہ پھیلانا، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ فرمایا یہاں تک بیان کر دیا غلام پر ظلم نہ کرنا، اپنے ماتحتوں پہ ظلم نہ کرنا، خواتین پہ ظلم نہ کرنا، ان کمزوروں پہ کبھی ظلم نہ کرنا۔ میرے آقا نے اپنے آخری خطبے میں بھی اپنے صحابہ کو یہ وصیت فرمائی، اپنے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی۔ نصیحت فرمانے کے بعد فرمایا میرے صحابہ جو تم نے مجھ سے لیا، جو تم نے مجھ سے سیکھا، میں نے جو تمہیں بتایا دوسروں کو بتانا تمہاری ذمہ داری، دوسروں کی اصلاح کرنی تمہاری ذمہ داری، میرا فرمان لے کر جانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی تمہاری تربیت یہ کی ہے، میں نے تمہارے لیے یہ ماحول دیا ہے، ایک دوسرے کی مال کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی جان کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی آبرو کا خیال کرنا، کسی کو ذلیل مت کرنا، کسی کو رسوا نہ کرنا، کیونکہ اگر کسی نے انسان کو دنیا میں رسوا کیا فرمایا اللہ اس رسوا کرنے والے کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، وہ انسان آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ کوئی کسی پہ ظلم مت کرے، مسلمان کا بولو کیا ہے؟ بھائی ہے، یہ ظلم نہیں کرتا، نہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی مصیبت میں، اس کی پریشانی میں، اس کے مصائب میں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنے بھائی کمزور کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو کمزور ہے کوئی بات نہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کھانے کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، بچیوں کی شادی بیاہ کے مسائل ہیں، فرمایا مسلمان کے اندر تو یہ احساس ہے کہ اپنے کمزور بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑتا، اس کی فکر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول میرے پیارے آقا نے ہمیں دیا، اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے نا اخوت کا رشتہ میرے آقا نے ایسی مثال قائم فرمائی، رہتی دنیا تک ایسی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ منورہ۔ آس پاس کے علاقوں سے بھی لوگ ہجرت کر کے کہاں آئے؟ مدینہ۔ مال اپنی جگہ پہ رہ گیا، کنبہ سب کچھ چھوڑ کر اسلام کے لیے وہ مدینہ آئے، پیارے آقا کی تعلیم تھی، حکم تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ اکبر، کیسا رشتہ قائم کیا میرے محبوب نے، ایک مہاجر اور ایک انصار دونوں کو بلا کر فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، کیسا نظام بنایا کہ مہاجر وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے، انصار وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے مسلمان، وہاں رہنے والوں کو فرمایا یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں تمہارے بھائی، تم نے ان کی مدد کرنی ہے، تم نے ان کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، تم نے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ قانون بنایا،
اتنا بہترین قانون بنایا، اخوت کا قانون بنایا، بھائی چارے کا قانون بنایا، ایک مہاجر ایک انصار دونوں کو آپس میں جوڑا، فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کا کھانے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے پینے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے لباس کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی رہائش کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے کاروبار کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی مصیبت کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اگر تمہارا بھائی تمہیں دن میں بلائے اپنے بھائی کی مدد کے لیے جانا، اگر تمہارا بھائی تمہیں رات میں بلائے اپنے بھائی کی مدد کے لیے جانا، اگر تمہارا بھائی تمہیں بیماری کی حالت میں بلائے اپنے بھائی کی جا کے مدد کرنا، بے یارو مددگار نہ چھوڑنا۔ آقا مدنی نے اتنا خوبصورت نظام بنایا، اتنا اعلیٰ نظام بنایا، صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا معاون بنایا۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ نے بھی اس کا حق ادا کر کے دکھایا، انہوں نے مہاجرین کو اپنے مال میں سے مال دیا، اپنے کھانے میں سے کھانا دیا، اپنے پینے میں سے پینا دیا، اپنے کپڑوں تک میں سے کپڑے دیے، اپنی زمینوں میں سے زمینیں عطا کی، اپنے گھر میں سے ان کو گھر دیے، رہنے کے لیے گھر دیا، زمیندارہ کرنے کے لیے زمینیں دی، اپنے کاروبار میں شریک کیا، اپنے مال میں شریک کیا، اپنی تجارت میں شریک کیا، کیونکہ آقا نے ان کی تربیت فرمائی، میرے محبوب نے تربیت فرمائی، اپنے کمزور بھائی کی مدد کرنا، اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھ کے دیکھو، جن انصار مدینہ نے مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا، اپنے کاروبار میں حصے دار بنایا، جن کی مدد کی، ایک وقت وہ بھی آیا یہ مہاجرین خود مدینہ کے بڑے بڑے مالدار بنے، بڑے تجارت کرنے والے بنے، بڑے بڑے رئیسوں میں نام شامل ہوا، کیونکہ دوسرے بھائیوں نے مدد کی، دوسرے بھائیوں نے آگے بڑھایا، دوسرے بھائیوں نے راستہ دکھایا، دوسروں نے ان کو اٹھایا، ان کی زندگی میں اٹھتے چلے گئے، ان کی زندگی میں ترقی کرتے چلے گئے۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ جو غلام ہے، جو ماتحت ہے، ہماری خواہش یہ ہے ساری زندگی غلامی رہے، یہ مزدور ہے، ساری زندگی مزدور ہی رہے، یہ بھی مزدور ہی رہے، اس کی اولاد بھی مزدور رہے، اس کا خاندان بھی مزدور رہے۔ کوئی مالدار یہ نہیں سوچتا یہ میرا ملازم ترقی پہ جائے، یہ ملازم ہے اسے ترقی کرنے کا موقع ملے، کامیابی پہ جانے کا موقع ملے، کبھی فکر نہیں کرے گا، ہمیشہ یہی سوچ رکھے گا یہ تو میرا غلام ہے، یہ میرا ماتحت ہے۔ جبکہ صحابہ کا مزاج کیا ہے، صحابہ کی تربیت کیا ہے؟ اپنے دوسرے بھائی کو اٹھانے والے، دوسرے کی مدد کرنے والے، دوسرے کو ترقی دینے والے، کاروبار میں مدد کرنے والے، تجارت میں مدد کرنے والے، ان لوگوں نے اتنے اخوت اور بھائی چارے کا خیال کیا، اتنی محبت کا خیال کیا، اتنے پیار کا خیال کیا۔ اللہ پاک نے ان کی عادات کو دیکھ کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے محبوب اللہ آپ کے صحابہ سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ان کا مزاج ہے، ترقی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو بڑھا رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں۔ یار اس کے اندر اگر یہ ہنر ہے، کچھ کر سکتا ہے، کچھ کرنے کی ہمت ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا بچہ ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، مال نہیں ہے، اس کی وجہ سے پیچھے ہے، کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ کس کی تعلیم ہے یہ کچھ کر سکتا ہے، چلو آج اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے تو میں تھوڑی ہیلپ کروں اس کی تعلیم، اس کی ذہانت ہے، اس کے پاس ہنر ہے، کل کو یہ اچھا کام کرے گا، 4 بندوں کا اور روزگار بنے گا، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ مزدور ہے تو وہ مزدور ہی مرے گا، اس کی اولاد بھی مزدور مرے گی، یہ سوچ ہے۔ میرے آقا کی یہ سوچ نہیں، میرے پیارے محبوب کی یہ تربیت نہیں۔
آپ فرماتے تھے ایک دوسرے کو اٹھاؤ، ایک دوسرے کو بڑھاؤ، ترقی دو اس کو، دیکھو پھر کیا ماحول بنتا ہے اور کیسی ایک معیشت کھڑی ہوتی ہے اپنے پاؤں پہ۔ یہاں کھڑا کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو ٹانگیں کھینچتے، ترقی کسی کی برداشت نہیں کرتے، کسی کی کامیابی برداشت نہیں کرتے، کسی کا عروج برداشت نہیں کرتے، کسی کا اچھا برداشت نہیں کرتے، اس کو الٹا پیچھے لانے کی کوشش، اس کو گرانے کی کوشش۔ جس انسان کی یہ سوچ ہو وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی ہمیشہ وہ انسان پاتا ہے جس کا دل وسیع ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے اچھا پاتا ہے، دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے بہت اونچا درجہ۔